نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 22. تفسیر. قالو یا موسیٰ، قوم کے لوگ بولے اور نے کہا موسیٰ علیہ السلام ان فیہا، بلا شک و شبہ وہاں اس زمین میں قومن، قوم ہے جبارین، جبارین زبردست، بڑے کلے ٹھلے کے لوگ. جبار کا مطلب کلہ ٹھلا سمجھتے ہیں، ہندوستان میں تو استعمال ہوتا ہے. ہاں، لمبے چوڑے ڈیل ڈول والے، بڑے ڈیل ڈول کا آدمی ہے. قد دیکھو اس کا، اس کی جسامت، اس کا پھیلاؤ دیکھو، ایسے لوگ. ان فیہا قوم جباری، انہوں نے کہا وہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ان کا قد، ان کا پھیلاؤ، ان کی صحت اور طاقت بہت ہے ان میں. یہ چیزیں ہیں. ایسے ہی یہ تو خیر جبار کیا ہوں، لیکن ایک چیز اس میں یہ خیال کرنی چاہیے کہ خود مومن جو ہے نا، یہ بھی ایسا مطلوب ہے شریعت میں. جبار نہیں، لیکن جسمانی اعتبار سے جس کی صحت ٹھیک ہو، اچھا آدمی ہو، ہمت قوت ہو اس میں، اور وہ جو محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، ایکسرسائز کرے گا، ورزش کرے گا، جسم کو بنائے گا، تو اس سے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور آدمی سست نہیں رہتا. یہ شریعت میں مطلوب ہے، یہ ہمت اور یہ اچھے جسم کا ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی مومن، صحت مند مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. تو آدمی کو اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ اپنے جسم کا، اپنی صحت کا خیال رکھے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ بالکل ہی مریل ہو جائے اور ہوا چلے تو اڑنے لگے، اور صحت ایسی خراب ہوئی ہوئی ہو کہ بس لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ بڑے عبادت گزار، بڑا مجاہدہ، بس یہی ہے کہ جسم کا بالکل لاغر ہو، پتلے دبلے سے ہو. اور اگر کہیں صحت اچھی ہو گئی اور جسم کثرتی ہو گیا تو پھر کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا کھاتے ہیں یار، بڑے اسمارٹ ہیں، بڑا اپنا خیال رکھتے ہیں. بھئی اللہ کا حکم ایسا ہے. مطلب وہ اگر زیادہ دیر جی جائے، اپنی صحت کا خیال رکھ لے، خیر موت تو اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن اگر وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، تو کون سا اس نے گناہ کر دیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے 4 دن زیادہ جی لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب ہے وہ آدمی من طال عمرہ وحسن عملہ، جس آدمی کی عمر طویل ہوئی اور اس انسان نے عمل کیا اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جو چلتے تھے، جس مقصد کے لیے بھی تھا، حدیث میں آیا 2-2 3-3 میل پیدل دور تشریف لے جاتے تھے. تو اس سے صحت بنتی تھی نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ترجیح دی اس بات کو کہ مومن انسان کی صحت اچھی ہو، جسم اس کا بنا ہوا ہو، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ وہ انسان کمزور اور دبلا پتلا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کسی آدمی کو دیکھتے تھے، وہ لڑکا اچھا ہوتا تھا تو فرماتے تھے تم ہمارے ساتھ جہاد میں آ جاؤ، باقی یہ پیرزادے ہمارے کام کے نہیں. مطلب جو بہت زیادہ رہتے ہیں نا لیے دیے، ان سے کام جہاد کے نہیں ہوتے. یہ کام ان لوگوں کے ہیں جو لوگ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اور اس جسمانی صحت کا اثر یہ پڑتا ہے کہ ذہنی طور پہ آدمی چوکنا رہتا ہے اور ذہنی طور پر آدمی کی ہمت برقرار رہتی ہے. جن سیڑھیوں کو آرام آرام سے 5 منٹ میں چڑھنا ہے، جب ہمت اور صحت ہوگی تو 1 منٹ میں چڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور وہ مر رہا ہو، اسے نظر آ رہی ہو موت، تو اگر اس کا بس چلے تو کھجور کے پودے کو مٹی میں گاڑ کے مرے، اس سے پہلے نہ مرے. ہمت رہنی چاہیے، جو نیکی کے کام ہے وہ کرنے ہی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ترغیب دلائی. آپ نے فرمایا صاحب سب سے کہا، آپ نے فرمایا تیر اندازی کیا کرو، انا اباکم رامیان، تمہارے والد جو تھے نا دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت زبردست تیر انداز. متعدد احادیث ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر لکھ کے بھیجا فوج میں اور کہا ایسے نہ ہو کہ تم پر اجمیوں کی باتیں غالب آ جائیں اور آرام غالب آ جائے،
اور ان کو سکھاؤ اپنے بچوں کو کہ گھوڑوں پر بغیر رکاب میں پاؤں ڈالے ہوئے وہ اچھل کے چڑھنے کی مشق کریں کہ گھوڑا ہے اور دوڑے آدمی اور بھاگ کے اس کے اوپر جست لگا کے چڑھ جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب جگہ حکم دے دیا کہ ان بچوں کو تیرنا سکھاؤ تاکہ یہ تیراکی کریں. اس لیے مسلمانوں کے ابتدائی دور میں جو اسکول مدارس بنتے تھے اس میں تیراکی کا بھی بندوبست ہوتا تھا، بچے تیرتے بھی تھے. ولید بن عبد الملک کے پاس ایک ثقفی آیا اور اس نے کہا مجھے نوکری چاہیے، مرتا ہوں بھوکا، کوئی کام بتاؤ. تو انہوں نے کہا کیا پڑھا ہے تم نے؟ اس نے کہا آپ پوچھ لیں کیا پڑھا ہے. اس نے کہا تم نے کیا عربی ادب پڑھا ہے؟ زبان پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کا قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر تم نے فقہ پڑھی ہے، قانون پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے منہ پھیر لیا ولید نے. اس نے کہا ایسے جاہل آدمی ہو، میں تو یہ پسند نہیں کرتا تمہارے ساتھ بات کروں، کجا یہ کہ تمہیں نوکری دے دوں، چلو یہاں سے. یہ مسلمانوں کا معیار تھا کہ تعلیم، صحت، یہ چیزیں ان میں بڑا وہ خیال کرتے تھے. تو اب جو دین کی طرف زیادہ ذرا جھکاؤ ہو جائے وہ سمجھتے ہیں جسم کا تو کوئی حق بنتا ہی نہیں، کیا کرنا ہے جی ہمیں پیدل چل کے، اور کیا کرنا ہے اس چیز کو، اور کیا کرنا ہے ایکسرسائز کر کے. یہ جو کلے تھلے کے لوگ ہیں نا، یہ یہاں تو مطلب ان کا تو نہیں، مگر یہ کہ اللہ کے ہاں ان کی بڑی وصف اور بڑی تعریف ہے. جو لوگ جسمانی اعتبار سے بھی اچھے رہتے ہیں، نیند اچھی ہو جائے گی، اللہ کے دین کا کام کرے. اس لیے خوب کھائے، خوب سوئے اور خوب اللہ کے دین کا کام کرے، اسلام کی بات لوگوں تک پہنچائے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ان فیہا قوم جبارین، وہاں تو بہت زبردست لوگ ہیں، ان سے بڑا کیسے لڑیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں جائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا منہا، وہ وہاں سے نکلیں. آپ کہتے ہیں جہاد کریں ان سے جا کے، ہم ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ قوم عمالقہ یہ نکل جائیں اور بیت المقدس اور شام خالی ہو جائے. تو جب خالی ہو جائے گا تو ہم بھی چلے جائیں گے. فی یخرجوا منہا، اور جب وہ نکل جائیں گے فإنا داخلون، تو ہم چلے جائیں گے، ہمیں جاننے میں کیا، ہمیں اس میں کیا ہے.